اگر آپ چاہو بچوں تو 6 اللہ کے نام اور بتاتا ہوں، انہیں پڑھو، نہ پڑھو تمہاری مرضی، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے جن چیزوں پر خود اپنی بہت تعریف فرمائی ہے ان میں سے پہلا مقام جو ہے نا یہ سورہ انعام میں آل عمران میں، آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے۔ ان 6 آیات کو جمع کر، اور ان 6 آیات سے بھی جو وظیفہ بنتا ہے اس کو جمع کر لو۔ اللہ کی جب کبھی تعریف کرنے کو جی چاہے یہ پڑھا کرو، بہت گہرے اثرات ہیں اس کے، بس وہ چھوڑو اس تفصیل کو، وہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی مرتبہ سورہ آل عمران میں فرمایا الذین قال لہم الناس، صحابہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جن سے منافقین نے آ کے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو رہی ہیں، فخشوہم، اور ان منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کی باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلحہ مسلمانوں کے پاس تھا اور جو اسلحہ کافروں کے پاس تھا، کوئی نسبت تناسب تو تھی۔ بدر میں فرض کر لو 10 تلواریں تھیں اور سامنے 1000 کی، کوئی نسبت تو تھی نا، کم سے کم اتنا تو تھا کہ دونوں کی طرف تلواریں تھیں، ایک ہی چیز۔ اب یہ آیتیں پڑھ کے ہماری مذہبی قیادت ہمیں بتاتی ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار تمہارے پاس تو اس طرح کے اسلحے کی جنس ہی موجود نہیں ہے جو تمہارے مخالفین کے پاس۔ ایسے ایسے جہاز ہیں جنہیں ریڈار تو کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، آئیں گے کام کریں گے چلے جائیں گے، ان کا ایک ایک جہاز، ان کا ایک ایک ویپن تمہارے پورے ملک کے بجٹ کے برابر ہے، اور تم چلے ہو ان کو شکست فاش دینے، اور سبحان اللہ تم چلے ہو ان کے خواب چکنا چور کرنے، لگے رہو جذبات میں، لگے رہو قوم کو گمراہ کرنے میں۔ 50 100 سال بچے پڑھو، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، کوئی کام کی بات کرو۔ الذین قال لہم الناس، یہ آیت بھی اس دن کوئی پڑھ رہا تھا، اس چیز پہ آیا۔ منافقین نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے مقابلے میں بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں، فوجیں جمع ہو گئی ہیں۔ فخشوہم فزادہم ایمانا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان زیادہ ہوا کہ اچھا ہمارے دشمن جمع ہو رہے ہیں، فوج ان کی بڑی ہے، پھر کیا ہو گیا؟ فزادہم ایمانن، ان کا ایمان چمکا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، منافقین نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمان مومن کے لیے آتی، منافق کے لیے نہیں آیا کرتی۔ اس لیے جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پہ، اس وقت بھی پورے ملک میں نیلی اور خاکی وردی پہنے، ڈنڈے اٹھائے، ہر مسجد میں، کیا کر لیا تم نے؟ یہی جذباتیت اور کرتوت لے ڈوبے، اور کسی نے پوچھا تک نہیں 2 4 مہینوں میں کہ بچے وہ جو وقت ضائع کیا تھا نا وردی پہن کے مسجد میں جا کے، اور ہر مسجد میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ کدھر گئے بھئی؟ ہاتھیوں والے جو پرندے آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے تھے، اب وہ پروردگار کدھر گیا؟ اب وہ خدا کدھر ہے؟ عقل نہیں دی اس نے طے کر دی ہے، اس شہنشاہ عالم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سیدھی بات ارشاد فرما دی۔ اب وہ ای میل فرشتے کریں ہر ایک کے گھر میں، اور اس کو ترجمہ بھی کر کے پڑھائیں کہ اردو پنجابی پشتو میں یہ ترجمہ ہے اس کا، بچے حالت نہیں بدلو گے تو خدا نے کہا میں نہیں بدلوں۔ اس لیے یہ جو آیات ہیں نا، اگر تم چاہو اللہ کی تعریف میں بہترین جملے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو منافقین نے کہا، قالو، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان چمکا، اور
ان کا رش ہے نا، مطلب یہ تھا گاڑیاں ادھر ادھر ہیں نا، اب ڈرائیونگ کا مزہ آئے گا، ادھر سے کاٹا ادھر سے نکلا، اس کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا۔ اے مومن مرد جتنی مشکلات بڑھتی ہیں اتنا ہی اس کا ہنر چمکتا ہے۔ یہ ہے فزادہم ایمانا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان زیادہ، یعنی ایمان چمکا۔ وقالو حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور اللہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ نعمہ ہے نا جو، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے دو بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور یا پھر اپنے لیے استعمال کیا ہے، یا پھر گروہوں کے متعلق۔ نعم اجر العاملین، قیامت میں جو ہمارے پاس اعمال لائیں گے کیا ہی اچھا اجر انہیں دیں گے۔ بس کیا ہی اچھا ہم کہہ سکتے ہیں، مگر نعمہ جو ہے نا اس کا ترجمہ نہیں ممکن۔ جیسے کوئی شہنشاہ خوش ہو کے دونوں ہاتھوں سے ہیرے پھینکنے لگے، لٹانے لگے کہ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ کی صفت جود و کرم، خوشی سے اپنی مخلوق پر اندھا دھند ہیروں اور جواہرات کی بارش دے دے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا نعم العبد، کیا ہی ہمارا اچھا بندہ تھا۔ اور صبر پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ نعم العبد، ہمارا کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ گروہ، افراد، خود اپنے متعلق تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ پڑھے گا کہ یا نعم الوکیل، اے کارساز، اور کیا ہی اچھے کارساز ہیں آپ۔ وکیل جو کام کو سنوارے، کام کو بنا دے۔ اللہ نے اپنے متعلق 6 مرتبہ فرمایا ہے۔ ابھی لنک جڑ جاتا ہے اس آیت سے، سورہ آل عمران، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اصل پڑھنے کی چیز ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے مشائخ کی بھی تلقین فرماتے تھے۔